یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک پرسرار کالا پتھر پایا جاتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جس نے بھی اس پتھر کو ہاتھ لگایا اس پر بدروح کا سایہ پڑ جاتا اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی مریم جو اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس کالے پتھر کی حقیقت جاننے کے لیے گاؤں کے پرانے ویران علاقے میں پہنچی۔ جب وہ اس پتھر کے قریب پہنچی تو ارد گرد کی فضا میں عجیب سی سردی چھا گئی۔ مریم نے سوچا کہ یہ سب توہمات ہیں اور ہنستے ہوئے پتھر کو چھو لیا۔ جیسے اس نے پتھر کو چھوا، اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی، اندھیرا بڑھتا گیا اور وہ خود کو ایک عجیب سی دنیا میں محسوس کرنے لگی۔ یہاں ہر طرف سائے منڈلا رہے تھے اور دور سے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مریم کو احساس ہوا کہ وہ کسی اور دنیا میں پھنس چکی ہے۔ جب وہ واپس جانے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے سامنے ایک پرانا شخص نمودار ہوا جس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ وہ بولا، تم نے اس پتھر کو چھو لیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ مریم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مریم کو محسوس ہوا کہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہر راستہ اسے اسی کالے پتھر کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ جتنا وہ دوڑتی ہے اتنا ہی وہ اس پر اسرار دنیا میں گہرائی میں جاتی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے آئینے پر پڑی جو زمین پر پڑا تھا۔ آئینہ دیکھ کر اس نے محسوس کیا شاید یہی اس کی بچت کا واحد راستہ ہے۔ اس نے آئینے کو اٹھایا اور جیسے ہی آئینے میں دیکھا وہی سفید آنکھوں والا پرانا شخص آئینے میں ظاہر ہوا۔ وہ بولا، یہ آئینہ اس دنیا کا واحد راستہ ہے، لیکن ہر دروازے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو کسی کو تمہاری جگہ یہاں رہنا ہوگا۔ مریم کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کبھی کسی کو یہاں لانے کا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ اس دنیا کی تاریکی میں ڈوبنے لگی اور اس کا وجود ختم ہونے لگا۔ آخری لمحے میں مریم نے فیصلہ کیا۔ اس نے آئینہ توڑا اور جیسے ہی آئینہ ٹوٹا اس کی چیخیں پوری دنیا میں گونجنے لگی۔ گاؤں میں اگلے دن لوگ مریم کو ڈھونڈنے نکلے لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ صرف اس کالے پتھر کے پاس ایک ٹوٹا ہوا آئینہ پڑا تھا اور ہر آنے والے دن گاؤں میں کوئی نہ کوئی غائب ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ مریم نے اس دنیا میں رہنے کی قیمت چکا دی، لیکن اس کی روح اب بھی آزادی کی تلاش میں ہے۔ اگر کوئی کالا پتھر چھوتا ہے تو وہ مریم کی جگہ لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔